احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے سلسلے کا اگلا پڑاؤ سورۃ حج۔ سورہ حج کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورہ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذان خصمان سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ مختصر یہ کہ جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ تفسیر خارزن، تفسیر قرطبی۔ سورہ حج کے اندر 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ حج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورہ حج کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ ترمذی شریف۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہی ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوتا ہے ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آئیں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے واسجدی وارکعی۔ اسی طرح امام طحاوی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم۔ اسی طرح یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا کہ جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں ہے۔ مرات المناجی۔ سورہ حج کی مضامین کی طرف آتے ہیں۔ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں مزید اور بھی مضمون بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کے ہولناک مناظر پر ایک اور محفل میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والے عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا کو بھی بیان اس صورت میں کیا گیا۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکامات بیان کیے گئے۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کے گمراہ کن باتوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے، اس لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ اس صورت کی مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر چند فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ حج کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ انبیاء سے مناسبت یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس صورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔